اور ہندوستان کی جرت نہیں ہوئی کہ اس کی تردید کرے یا اس کو تنقید کرے ٹرمپ کی. تو یہ بھی ایک میرے خیال میں ہندوستان کے آج برے دن آئے ہیں. میں سمجھتا ہوں 1962 کے بعد جب نہرو کو شکست ہوئی تھی چائنا سے 1962 کی انڈین چائنا وار کے بعد, ہندوستان کی اتنی بڑی شکست سیاسی, سفارتی, فوجی اور ملٹری اور میڈیا میں نہیں ہوئی جو اب مئی میں ہوئی ہے پاکستان کے ہاتھوں. اور اس میں جو امریکن کردار دیکھ لیں اور وہ بھی ان کے حق میں نہیں گیا. تو اس کو انڈیا از ان بٹ آف اے فکس, وہ پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم کیسے کریں کیا کریں, اینڈ دے آر ویری اپسیٹ آن دیٹ. مشاہ صاحب ایک بڑی سادہ سی بات ہے سر, سادہ سی بات ہے کہ آج سے 2-3 ماہ پہلے تک جے شنکر کی جو باڈی لینگویج یا پاکستان کے بارے میں ان کی جو گفتگو تھی وہ کئی انٹرنیشنل جو فورمز تھے وہاں وہ پاکستان کا نام لینا پسند نہیں فرماتے تھے, بات کرنا پسند نہیں فرماتے تھے اور پاکستان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اپنے تجزیے میں. مودی جی ایک پوڈ کاسٹ میں بیٹھے ہوئے تھے اور پاکستان کے بارے میں یوں گفتگو کی کہ جیسے کوئی اچھوت کے بارے میں بات کی جا رہی ہے. لیکن اور پھر یہ جو آپ نے کوارڈ کا ذکر کیا نا سر, کوارڈ کا ذکر کیا, کوارڈ کے ذریعے بھی اور امریکہ کی جو اوور ویلمنگ ان کے ساتھ محبت تھی اس کے ذریعے اس خطے میں چین کے مقابلے میں ایک تھانے دار کھڑا کیا جا رہا تھا. لیکن جو بھی ان کی اینٹیسپیشنز تھیں وہ غلط ثابت ہوئیں. بری طرح سے پٹا بھارت جنگ میں, جس طرح سے طیارے گرے, وہ رائٹرز نے بھی اب خبر چھاپ دی ہے, جس طرح سے ان کی انٹیلیجنس فیلئر ہوا. تو آئی تھنک وہ جو اوور ایکسپوجر ہوا ان کی ڈیفنس کا, اسٹریٹجی کا, اوور ویلمنگ جو ان کو کانفیڈنس تھا, آئی تھنک دس مائٹ بی دا بیسک ریزن کہ جو امریکہ جیسی طاقت سے لے کے روس اور دیگر ممالک کی بھی آنکھیں کھلیں, یہ تو غلط جگہ انویسٹمنٹ ہو رہی تھی. دیکھیں نا, ایک پہلوان آپ تیار کرتے ہیں کہ جی وہ بڑا زبردست ہے اور بڑے پہلوان سے لڑے گا, وہ 20 سال سے ہے, وہ آج جب اکھاڑے میں آیا تو وہ تو پھوک نکل گئی اس کی, ہی فیل فلیٹ. وہ چائنیز مجھے کہتے ہیں, میں چائنا گیا بھی تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں ہمیں تو تھا کہ انڈیا ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے, وہ تو آپ ہی کافی آپ نے نبڑ لیا چین والے کہہ رہے تھے انڈیا سے. تو اور وہ بڑے اس لیے وہ سیلیبریٹ کر رہے تھے, آپ کو یاد ہے ان کا ایئر فورس چیف فورن پاکستان آیا جولائی میں اور مبارکباد دینے, اور کہتے ہیں آپ نے کیا کمال کر دیا. جو میں نے کہا کہ پاکستانی ٹیلنٹ اینڈ چائنیز ٹیکنالوجی نے ہندوستان کو اڑا دیا. اور ابھی بھی سٹوریز وہ چھاپ رہے ہیں کہ کیسے ہوا کیسے نہیں ہوا. اکانومسٹ میں آئی ہے آج, اب رائٹرز میں بھی پرسوں آئی ہے سٹوری. تو ابھی تک وہ اور اپنے کور اپ کیا رہا ہے سارے چیزوں پر. تو ٹرمپ بھی جو ہے نا, ٹرمپ لائکس ونرز. پاکستان از کمنگ اکراس ایز اے ونر. دبنگ لوگ ہیں, دلیر لوگ ہیں, کھلے ڈلے لوگ ہیں. اور ہندوستان میں جیسے قبض ہوئی ہوتی کسی کو, اور اینگری ہیں, غصے میں ہیں, انسمائلنگ ہے, بڑے ناراض ہیں, ان کا شکلوں سے لگ رہا ہے ساری. امیت شاہ, راجناتھ سنگھ, یہ جے شنکر, اجیت ڈوول, انسمائلنگ, اور ایون مودی آلسو. وہ بڑا وہ بٹر ہے, غصے میں ہے, رسے ہوئے ہیں, جنہوں کہتے ہیں رسے ہوئے ہیں. وہ اللہ صاحب ہے ان کا. اٹس اے ڈفرنٹ کنٹراسٹ. پاکستان ریفریشنگلی اوپن, وارم اینڈ ویلکمنگ. آؤ جی تھاپڑی ماریں, کیا اور سناؤ پھر کیا حال ہے ٹائپ. اور یہ بڑے غصے میں ہے اور ہماری شکایتیں لگا رہے ہیں. اتنا بڑا ملک ہے, 36 ملک کے ممالک نے بندے بھیجے ہماری شکایت لگانے کے لیے. پاکستان نے ہمیں یہ کیا, پاکستان نے مطلب ہے کہ مذاق اڑے ہے یہ تو, کہ وی آر اے اسمال کنٹری, 25 کروڑ کا, وہ 1.5 ارب کا ملک ہے, وہ ہماری شکایتیں لگا رہے ہیں پوری دنیا میں جا کے. بالکل, اگر یہ ممکن ہوتا ہے تو obviously اس خطے کے لیے, ان ممالک کے عوام کے لیے اس میں کئی ایک پھر امیدیں پیدا ہوں گی. لیکن میں مشاہ صاحب آپ سے ایک بڑا عام فہم نقطہ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں جو زیر بحث رہا پاکستان میں, بالخصوص ایران اسرائیل جنگ کے بیچ. لوگ یہ سوال اٹھاتے رہے, بالخصوص اپوزیشن یہاں پہ, کہ پاکستان نے ایسا کیا کردار ادا کیا کہ شکریہ پاکستان کے نعرے لگے, اور ٹرمپ صاحب نے کہا کہ دے نو ایران بیٹر دین مینی ادرس. اس کے حوالے سے ڈھکے چھپے الفاظ میں تبصرہ تو ہوا, بٹ سنس یو ہیڈ بن پارٹ آف تھک اینڈ تھن, تو کچھ آپ سے سننے کی خواہش ہے کہ جو عوام سمجھ سکیں. لیکن یہ اس کے دو پہلو ہیں جی. ایک تو ہے ایز اے بردرلی نیبرنگ کنٹری, پاکستان نے پورے جو ان کو سیاسی, سفارتی, پبلک سپورٹ کیا, اور اس وقت پاکستان UN سیکیورٹی کاؤنسل کا ممبر ہے. ہم نے میٹنگ بلائی, ہم ممبر بھی ہیں IAEA کے, انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی. اور ایرانیوں نے ہمیں کہا کہ ہمیں لگتا تھا کہ پاکستان نہیں بول رہا, ایران کا نمائندہ بول رہا ہے UN سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی, اور IAEA جو ویانا میں ہے, آسٹریا میں, انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی. ایک تو یہ کلیئر ہوگی کہ ایک
कलमा हक कहना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, तो ये बात। दूसरा ये था कि उसी दौरान आपको याद है कि आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का एक मुलाकात थी सदर ट्रंप का लंच के 19 जून गालबन, और वो एक बड़ा क्रूशल उसी पीरियड या उससे पहले 9 जून से कब था वो पीरियड था 9 मेरे ख्याल में। और उस दौरान ट्रंप ने भी कहा, और मैंने कहा था पब्लिकली कि मैं क्या मेरा जो तज्जिया है कि इसमें ईरान इशू बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ट्रंप रवायती लीडर नहीं है, बिल्कुल ठीक। वो अमेरिका के रवायती लीडर होते हैं, वो कहते हैं CIA ने क्या कहा, पेंटागन ने क्या, मैं पाकिस्तान से सुनूं, और वैसे भी पाकिस्तान उसको ईरान इजराइल इंडिया को हराया था, तो वो ट्रंप लाइक्स विनर्स एंड इंडिया इज अ लूजर, तो वो उन्होंने पाकिस्तानियों से सुना। तो हमने जो उनको मशवरा दिया कि जनाब अगर जंग भड़कती है तो ये खित्ते के लिए अच्छा नहीं, ये ना ईरान के लिए अच्छा है, ना खित्ते के लिए, ना पाकिस्तान, ना अमेरिका के लिए, क्योंकि इस जंग के कई नताइज हो सकते हैं। तो हमने एक किस्म का एक मुस्बत किरदार अदा किया जिसमें ईरान के जो मफादात थे उसका तहफ़्फ़ुज़ भी हमने मैं समझता हूँ कि एट द हाईएस्ट लेवल्स इन वाशिंगटन एक उनकी आवाज उठाई, और इसीलिए मार्को रूबियो ने भी पब्लिकली कहा कि वी आर ग्रेटफुल टू पाकिस्तान फॉर देयर रोल ऑन दिस ईरान। मुशर्रफ साहब, क्या ये तासुर दुरुस्त है कि जो इजरायलियन, बहुत बड़ी बात है जी, बिल्कुल है, क्या ये तासुर दुरुस्त है सर कि जो इजरायलियन ऑफिशियल्स और समहाउ एक ज़माने में अमरीकी हुकाम भी ईरान में रजीम चेंज की ओपिनियन के ऊपर बात कर रहे थे और ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहे थे, तो क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान गालिबन उन चंद एक ममालिक में है जिन्होंने इस ऑप्शन के हवाले से राय दी और समझाने की कोशिश की कि ये रजीम चेंज काउंटर प्रोडक्टिव होगी, ना कीजिएगा, और फिर ट्रंप रुके? देखें ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है कि जो असल मंसूबा था जो इजरायली लॉबी का, नेतन्याहू का, और मैं समझता हूँ कि ट्रंप को फंसाया इन्होंने, इजरायली लॉबी ने, उसका इरादा नहीं था जंग का, इन्होंने फंसाया कि जनाब वो तो चिड़ी नहीं फटकेगी, जिस तरह इराक में हुकूमत चेंज हुई है, सीरिया में चेंज हुई है, ईरानी भी ऐसे होगा, और उन्होंने तैयार भी कर दिया था शाह ईरान का जो बेटा है वो जो है बाहर बैठा पेरिस में रहता है, उसकी तैयारी हो गई थी। पाकिस्तान ने, और मैं समझता हूँ दूसरा एक और मुल्क इसका बड़ा मुस्बत किरदार है जो ईरानी कहते हैं, वो सऊदी अरेबिया। अच्छा, इन दोनों ने कहा कि जनाब बात ये है कि रजीम चेंज कोई माहौल नहीं है, इतना आसान नहीं है, और ये वैसे भी इस खत्ते में इसके बहुत खतरनाक नताइज होंगे, मुमकिन भी नहीं, और इसमें बड़ी खून रेजी जंग हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में अमेरिकन जो हुकूमत है, खास तौर पे मैं ट्रंप को समझता हूँ कि मैं बात ट्रंप की कर रहा हूँ कि ही इज द डिसीजन मेकर राइट नाउ, उन्होंने उनको समझ आ गई कि जनाब ये तो हमारे हाथ से निकल जाएगा सारा मसला, तो वो पाकिस्तान का इस हवाले से भी, तो ईरान को ये मालूम है कि ये एक बड़ा मुस्बत किरदार था। बाखबर रहिए हर जगह, हर वक्त, बर वक्त। अभी सुनो न्यूज का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, और जानिए मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात यकीन के साथ।